قدر تقدیر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی ہم وسیع معنوں کے اندر نہیں سمجھ پائے، جس کی وجہ سے اس طرح کے کنفیوژن ہوتے ہیں۔ نفس کی قسم ہم نے خیر اور شر تمہارے اندر ودیعت کر دیا۔ اب انسان کے پاس یہ اختیار آیا کہ وہ اس کو استعمال کیسے کرے گا۔ انسان اللہ کو مانے یا نہ مانے، نبی کو مانے یا نہ مانے، نبی کی بات مانے یا نہ مانے، یہ اس کو پھر اختیار دے دیا اور اس اختیار کو حجت بنا دیا کہ جی آخرت کے اندر میں کیلکولیٹ کر لوں گا آپ کے خیر اور شر کو، اور جس طرف غالب ہوگا وہ آپ کا انعام ہوگا۔ سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ تقدیر جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ بھی جو قدر تقدیر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی ہم وسیع معنوں کے اندر نہیں سمجھ پائے، جس کی وجہ سے اس طرح کے کنفیوژن ہوتے ہیں اور قدر اور قضا کے سوال اور بحث جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ تقدیر کا جو روٹ میننگ ہے وہ قاف دال رے قدر ہے، وہاں سے تقدیر لفظ بنا ہے۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ جب ہم قدر کی بات کرتے ہیں، تقدیر کی بات کرتے ہیں، تو اس کے معنوں کے اندر حکم، قانون، علم، پیمانہ، ترازو، یہ سب اسی معنوں میں ہے۔ یہ کہاں پہ استعمال ہوگا، وہاں سے یہ پتہ لگے گا کہ اس وقت جو قدر کی بات ہو رہی ہے، تقدیر کی بات ہو رہی ہے، وہ کس معنوں میں بات ہو رہی ہے۔ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اذن جس کو کہتے ہیں نا، یعنی اللہ کی مرضی ہے۔ اب یہ جہاں پہ استعمال ہوگا اس کی بھی معنی اسی طرح ہی آئیں گے۔ اللہ کے علم میں ہر چیز ہوتی ہے۔ اب جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو اس کو اختیار دیا، اس کے اندر خیر اور شر کو ودیعت کیا، اچھائی اور برائی کا مادہ اس کے روٹ کے اندر پیدائش سے ہی اس کے نفس میں ڈال دیا۔ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا تَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ نفس کی قسم ہم نے خیر اور شر تمہارے اندر ودیعت کر دیا۔ اب انسان کے پاس یہ اختیار آیا کہ وہ اس کو استعمال کیسے کرے گا، اور پھر اس کا انہوں نے بتایا کہ جی اگر خیر پہ چلو گے تو یہ انجام ہوگا، شر پہ چلو گے تو یہ انجام ہوگا۔ پھر مہلت دے دی، جب تک دنیا کے اندر ہو، شعور آنے سے لے کے اور آخری سانس تک کی ایک مہلت ہے۔ اس مہلت کے اندر تم خیر بھی کرو گے اور شر بھی کرو گے۔ خیر کیسے کروں گا اس کے لیے ہدایت بھی دے دی، انبیاء کا سلسلہ بھی دے دیا، الہامی کتب بھی دے دی، یعنی خالی نہیں چھوڑا کہ جی میں یہ حجت دے دوں کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا آپ کو گائیڈ لائن بھی دے دی۔ اب اس گائیڈ لائن کے بعد پھر میرے پر اختیار ہے کہ میں اس کو مانوں یا نہیں مانوں۔ انسان اللہ کو مانے یا نہ مانے، نبی کو مانے یا نہ مانے، نبی کی بات مانے یا نہ مانے، یہ اس کو پھر اختیار دے دیا اور اس اختیار کو حجت بنا دیا کہ جی آخرت کے اندر میں کیلکولیٹ کر لوں گا آپ کے خیر اور شر کو، اور جس طرف غالب ہوگا وہ آپ کا انعام ہوگا۔ تو اگر میرا یہ اختیار نہ ہوتا تو میرا حساب بھی نہیں ہوتا، جیسے فرشتوں کا نہیں ہوگا۔ فرشتوں کو شعور ہے، فرشتوں کا عقل ہے، فرشتے اللہ سے سوال بھی پوچھتے ہیں، جب اختیار ہی نہیں دے تو حساب کیسے ہوگا؟ تو حساب ہوگا جب اختیار ہوگا۔ تو جب اللہ نے مجھے وہ لمیٹڈ اختیار دے دیا تو اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ میں یہ کام کروں، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میں جہنم میں جاؤں۔ اللہ کی مرضی کیوں ہوگی جہنم میں جانے کی؟ اللہ کوئی ظالم بادشاہ ہے جس نے جہنم اس لیے بنائی ہے کہ بس میری مرضی یہ ہے کہ تم سب اس میں آؤ؟ یہ اس کی اسکیم کے خلاف ہے یہ بات۔ لیکن اللہ کو علم ہر چیز کا ہے، اللہ کو یہ معلوم ہے کہ یہ کیا کرے گا، کیونکہ اس کو علم ہے، وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ آپٹ کیا کرے گا۔ یعنی میرے سامنے کیا چیز رکھی ہے، میں کھاؤں گا یا نہیں کھاؤں گا۔ ایک رشوت پہ شخص مجھے آفر کر رہا ہے، مجھے اندر آ رہا ہے کہ یار یہ رشوت غلط ہے، گائیڈ لائنیں نہیں لینی چاہیے، میں نے رشوت لے لی، اللہ کی مرضی سے رشوت لے لی۔ کیا اللہ ہی چاہتا تھا کہ میں رشوت لے لوں؟ اگر میں یہ بات الزام ہوگا نا اللہ تعالیٰ پہ، لیکن اللہ کو یہ پتہ ہے، پہلے سے ہی علم ہے اس کو کہ میں لوں گا یا نہیں لوں گا، یہ اس کو معلوم ہے۔ روک کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ اس نے خود یہ بتایا کہ تیری مہلت ہے آخرت تک۔ سوال یہ کہ میں پرچے میں بیٹھا ہوں، آپ ایک ٹیچر رہی ہیں، میں پیپر دے رہا ہوں، پیپر دینے کے اندر 3 گھنٹے کی میری مہلت ہے،
ابھی میں کر رہا ہوں, 1 گھنٹے کے بعد آ کے مجھے وزٹر آگے کہے کہ جی پیپر دے دیں, آپ کا ریزلٹ ہو گیا فائنل, میں دوں گا پیپر؟ نہیں دوں گا نا. میں کیا کہوں گا اس کو؟ ابھی ٹائم ہے, ابھی وہ ٹائم ہے, ابھی وہ پیپر ہے. اگر میرا اسے کہا اتنی دیر سے تو کچھ نہیں کیا, ابھی ہو سکتا ہے اگلے گھنٹے کر لوں, یہ والا سوال نہیں آ رہا, ہو سکتا ہے اگلے گھنٹے کر لوں. تو پھر اللہ نے جب مجھے مہلت دی ہوئی ہے, آخری سانس تک مجھے توبہ کی بھی مہلت دی ہوئی ہے, پلٹنے کی بھی مہلت دی ہوئی ہے, اچھے کام کی بھی مہلت دی ہوئی ہے, تو پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیچ میں آ کے مجھے بائی فورس روک لے؟ یہ تو اس کی اپنی اسکیم کے خلاف ہوگا نا, اس کے اپنے انصاف کے خلاف ہوگا. یہ تو پورا میرا جو آخرت کے اوپر ایمان ہے وہی متزلزل ہو جائے گا کہ میں اس لیے, اور پھر یہ کیا کھلا لائسنس مل جائے گا, میں اس لیے شراب پی رہا ہوں, اللہ کی مرضی یہی تھی, یار یہ کیا بات ہے, میں اس لیے برے کام کر رہا ہوں, میں اس لیے قتل کرتے پھر رہا ہوں, اللہ کی مرضی. اس سے زیادہ کوئی اللہ کو الزام ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں یہ جو لفظوں کا ترجمہ ہے نا, یہ ہے کیونکہ یہ الفاظ اللہ کے ہیں, اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا آسانی کے ساتھ. ہم ترجمہ کر رہے ہیں اپنی زبان میں, ہمارے ہاں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, ہم وہی سمجھتے ہیں, ہے نا. شعر و شاعری بھی اسی پر ہوتی ہے. ایسی طرح شعر ہے, پتہ بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر, پھر بندہ گناہگار ہے نہ جانے کیوں. مرضی نہیں ہے, علم ہے. جیسے ایک ٹیچر کو اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر کلاس میں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بچہ کامیاب ہوگا اور ناکام ہوگا, تو جو بچہ ناکام ہوگا اس میں ٹیچر کی مرضی تھی. صحیح بات. پہلی 2 کلاسوں میں ٹیچر کہہ دیتا ہے یار یہ نہیں چل پائے گا, جسٹ بیکاز آف ہز ایکسپیرینس. بچہ آخر کے اندر کہتے ہیں آپ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ میں نہیں چل پاؤں گا اس لیے میں فیل ہو گیا. مانے گا ٹیچر اس بات کو؟ نہیں مانے گا نا. تو یہی ہے کہ ہم نے جب اپنے کوتاہیوں کو, ناکامیوں کو یہ کہہ کے چھوڑنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے, کیونکہ ہر کام اسی کی مرضی سے ہوتا ہے, ہر کام اس کے علم میں ہوتا ہے. اس کو علم ہے کہ یہ کیا ہوگا, اس کو علم ہے کہ جو چوائسز میں نے اس کو دی ہیں وہ چوائسز جو ہے وہ یہ کیا اختیار کرے گا. میں نے اپنا موبائل فون اٹھانا ہے, میں سیدھے ہاتھ سے اٹھاؤں الٹے ہاتھ سے اٹھاؤں, آپ کے خیال میں اللہ مداخلت کرے گا؟ میں نے الٹے ہاتھ سے اٹھایا, میں کوئی چیز چائے پی رہا ہوں, میں الٹے ہاتھ سے پینے شروع کر دیا, اللہ کی مرضی سے پی رہا ہوں, اللہ مجھے روکے گا بھی نہیں, کیونکہ اس نے تو بتایا ہے کہ اس کی جزا اور سزا ہے. اس نے بتایا کہ ایسا کرو گے تو یہ ہوگا, یہ کرو گے تو یہ ہوگا. تو تقدیر کو سمجھنا یہ ہے کہ ایک لمیٹڈ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے, کلی اختیار صرف کائنات کے خالق کے پاس ہے, اور وہ آپ کو وہ لمیٹڈ ٹائم کے اوپر آپ کو اپنے اختیار کو ایکسرسائز کرنے کی مہلت دیتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں نا دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, بالکل. ایک طاقتور استحصال کر رہا ہے, کس طرح بچوں کو مار دیا گیا, اللہ کی مرضی سے ہوا. بالکل. اس کے لیے بھی اجر ہے جو تکلیف میں ہے, اور اس کے لیے بھی سزا ہے جو یہ کر رہا ہے. بالکل ایسے, کیونکہ حساب دونوں کا ہونا ہے. حساب ہوگا, حساب جبھی ہوگا جب اختیار ہوگا, اختیار کے بغیر حساب نہیں ہوگا. یہ اس کے انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے.